حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور بڑی اونچی درجے کا صحابی ہے۔ ایک مرتبہ وہ صحابہ کے ساتھ اور ان میں کچھ تابعین بھی تھے، مسلمانوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ کافروں کے ساتھ میدان جہاد میں جہاد کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو صبح کے وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ حضرت لشکر میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جو شراب پی کر لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصہ ہوئی، ناراض بھی ہوئی اور فرمانے لگی کہ یہ کون ہے؟ اس کو فوراً زنجیروں میں باندھ دو، اس کو بیڑیا پہنا دو، اس کو قید کر لو، گرفتار کر لو اور میرے خیمے کے پاس آ کر میرے خیمے میں اس کو باندھ دو۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ حضرت ایک آدمی سے کیا فرق پڑے گا، اس کو چھوڑ دیجئے، جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر دیکھیں گے، پھر جو سزا دینا ہو دے دیں گے، شریعت میں جو سزا مقرر ہو وہ اس کو دی جائے گی۔ لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو گرفتار کر لو۔ تو ایک خاص آدمی آگے بڑھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ بہت بڑا تلوار باز ہے اور بہت بہادر نڈر آدمی ہے، لڑائیوں میں بہت مہارت رکھتا ہے، ابھی آپ اس بات کو رہنے دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر یہ معاملہ نمٹا لیں گے۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو ان کو اور بھی غصہ آیا اور ناراض ہو گئے، فرمانے لگے کہ اس کو ابھی کے ابھی گرفتار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اپنے بازو پر یا کسی اور کے بازو پر یا تلوار کی طاقت پر بھروسہ کبھی بھی نہیں کرتا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو صحابہ کرام میں اعلیٰ درجے میں پائی جاتی تھی کہ وہ ہر وقت ہر معاملے میں اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا، کمانڈروں نے اس کو گرفتار کر لیا، زنجیروں میں باندھ دیا اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس لا کر اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا، قید کر دیا اور مسلمان چلے گئے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں۔ وہ آدمی چلانے لگا، چیخنے لگا اور ایک ایک مسلمان کو آواز دیتا رہا کہ مجھے اس زنجیروں سے کھول دو، مجھے چھڑا لو، میں اس میدان میں لڑنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں، مجھ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے اور میں نے گناہ کیا ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں، اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ لیکن وہ جس کو بھی آواز دیتا، جس کو بھی مدد کے لیے پکارتا، جس کو بھی زنجیری کھولنے کے لیے کہتا، وہ آگے سے یہی جواب دیتا کہ تمہیں امیر المجاہدین حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے صحابی نے قید کیا ہوا ہے، ہم تمہیں نہیں چھڑا سکتے، لہٰذا تم انتظار کرو، جب جنگ ختم ہوگی اور وہ واپس آئیں گی تب تمہارا فیصلہ ہوگا کہ تمہیں کھولنا ہے یا نہیں کھولنا ہے۔ وہ بڑا پریشان تھا، رو رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اتنے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان کے خیمے سے باہر نکل آئی تو انہوں نے ان کو عرض کیا کہ مجھے زنجیروں سے کھول دو، میں لڑنا چاہتا ہوں، میں اس جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ اللہ کے کتاب پر وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، جیسی ہی جنگ ختم ہوگی میں خود واپس آ کر بیڑی اور زنجیری پہن لوں گا، یہی قید ہو جاؤں گا، پھر جو بھی فیصلہ امیر المجاہدین میرے بارے میں کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ تو باقی سب لوگ جا چکے تھے جہاد کرنے کے لیے، کچھ سپاہی جو نگرانی کے لیے، خیموں کی نگرانی کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ باقی تھی۔ تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو ان پر رحم آیا اور انہوں نے کھول دیا۔ ان کے وعدے کا سن کر اور ان کے بہادری کا، شجاعت کا سن کر یہ یہاں سے اٹھ کر تلوار نکالی اور میدان جنگ میں کود پڑے۔
حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد کے موقع پر بہت زیادہ بیمار تھے، وہ چلنے سے قاصر تھے۔ دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے چل کر ایک اونچی ٹیلے پر بیٹھی ہوئی تھی، وہاں سے میدان جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی اور پوری میدان جنگ کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور وہاں کیا معائنہ لے رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا دور سے کہ وہ کافروں کے صفوں میں گھستا ہے تو صفوں کی صفی الٹ دیتا ہے، کافروں کی گردنی اڑا دیتا ہے اور بہت ساری کافروں کو مار دیتا ہے، اور ایک طرف سے گھستا ہے تو دوسری طرف جا کر نکلتا ہے، پھر وہاں سے دوسری کافروں کی صف میں گھستا ہے تو تیسری طرف جا کر نکلتا ہے۔ اس کی بہادری کو دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئی کہ یہ آدمی کون ہے جو اتنی بہادری کے ساتھ، اتنی شجاعت کے ساتھ اور اتنی دلیری کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی شام کو تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیغام رسان بھیجا کہ جاؤ لشکر میں اس بہادر آدمی کو تلاش کر لو کہ یہ کون ہے۔ وہ خبر رسان گیا، پوری لشکر میں ڈھونڈا، لیکن کسی نے اس کو نہ پہچانا، کسی نے اس کی وضاحت نہیں کی کہ یہ کون تھا، کیونکہ اس نے نقاب اوڑا ہوا تھا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ بہادر کون تھا، کیا کوئی فرشتہ ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا؟ وہ اسی تفتیش میں تھی، اس کو ڈھونڈ رہی تھی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تشریف لائی اور ان کو عرض کرنے لگی کہ اے امیر المجاہدین، وہ جس کو آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہو وہ تو ابو محجن ثقفی تھے، وہ زنجیروں میں باندھی ہوئی آپ کے خیمے کے پاس ہے اور آپ کا انتظار کر رہی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے۔ اور پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ان کو پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے ان کو کال دیا تھا کیونکہ اس نے مجھے کلام اللہ کا واسطہ دیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آ کر خود زنجیری پہن لوں گا۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو خوشی ان کے چہرے سے ظاہر ہونے لگی، ہنسنے لگی، مسکرانے لگی اور چلنے سے قاصر تھی، لیکن لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ مجھے کھڑا کر دو، میں خود اپنے پاؤں سے اس آدمی کے پاس چلنا چاہتا ہوں جس کی توبہ کے ذریعے اللہ کی رحمت نے پوری زمین اور آسمانوں کو بھر دیا ہے۔ اور پھر وہ آئے اور حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے ملی، ان کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تمہاری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ عمل نامے میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں اللہ کے ذات کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کر کے اس گناہ پر پشیمان ہو کر، شرمندہ ہو کر، صدق دل سے اپنے گناہ سے پکی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتی ہے۔ اور یہ تو حضور پاک کے صحابہ تھی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگرد تھی، یہ کیسے توبہ نہ کرتے، ان کو کیسی توبہ کی توفیق نہ ہوتی؟ تبھی تو ایک ایک صحابی 10 کافروں، 100 کافروں، 200 کافروں، 1000 کافروں تک کے ساتھ اکیلے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی تقوی تھی، یہ ان کی پرہیزگاری تھی۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقوں کو اپنائیں، ان کے دستور کو، ان کے منشور کو، ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو، ان کے طریقہ کار کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں لائے، تب ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ اللہ تعالی آخرت میں بھی ہمیں کامیاب اور سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی محبت سے منور فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہ